السلام علیکم۔ آج ہم زبان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے سماجی رابطے کے حوالے سے زبان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے تمام مراحل زبان کی مدد سے طے ہوتے ہیں۔ گھر ہو یا معاشرہ، ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کے محتاج ہوتے ہیں۔ زبان کی یہی خوبی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممیز کرتی ہے اور اسی لیے انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے۔ سوچ بچار کا عمل ہو یا اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا، یہ سب زبان کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ زبان کے دو مقاصد ہیں۔ بنیادی مقصد ابلاغ ہے، یعنی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کے خیالات سے آگاہ ہونا۔ ثانوی مقصد میں سوچ بچار اور فکر کا عمل آ جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جو پہلی زبان سیکھتے ہیں اسے مادری زبان کہا جاتا ہے، لیکن لسانیات میں مادری زبان کی اصطلاح کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ سب سے پہلے سیکھی جانے والی زبان کو پہلی زبان یعنی بنیادی یا ابتدائی زبان کہا جاتا ہے۔ آپ پہلی زبان کو مادری زبان اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم جو زبان سب سے پہلے سیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ماں کی گود سے ہی سیکھی جائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جسے کسی دوسرے صوبے سے گود لیا گیا ہو، یعنی اس کی ماں بلوچستان میں رہتی ہو لیکن اسے پنجاب میں رہنے والے افراد نے گود لیا ہو، تو اس کی ابتدائی زبان پنجابی ہوگی جبکہ اس کی ماں کی زبان بلوچی ہوگی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجابی اس کی مادری زبان ہے، بلکہ اس کی ابتدائی زبان پنجابی یا اردو یا وہ جو زبان گھر میں سب سے پہلے سیکھتا ہے وہ ہوگی۔ پہلی زبان کے سیکھنے کے بعد انسان جتنی بھی زبانیں سیکھتا ہے ان سب کو ثانوی زبان کہا جاتا ہے۔ ثانوی زبانیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور یہ تمام زبانیں انسان اپنی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر ضروریات کے پیش نظر سیکھتا ہے۔ پہلی زبان سیکھنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جتنی بھی زبانیں سیکھتے ہیں ان سب زبانوں کے سیکھنے پر، ان کے لب و لہجے پر، ان کے بول چال کے انداز پر پہلی زبان کے اثرات غالب ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری پہلی زبان اردو ہے اور ثانوی زبانوں میں انگریزی، عربی، فارسی یا دیگر زبانیں شامل ہیں۔ تو ہم جب انگریزی زبان سیکھیں گے، ہم چاہے اس میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو جائیں، ہماری گفتگو میں، ہمارے بول چال کے انداز میں اردو کا رنگ غالب ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے یورپ میں رہنے والا کوئی شخص اپنی ثانوی زبان کے طور پر اردو سیکھتا ہے تو اس کے لب و لہجے پر یورپی زبانوں کے اثرات غالب ہوتے ہیں۔ فکر کو خاموش گویائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں تو دراصل ہم ذہنی طور پر خاموشی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم سوچتے ہیں ہمارا ذہن مدھم آواز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں
ہمارا ذہن بلند آواز میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر گفتگو کے دوران میں ہماری سوچ کا رابطہ منقطع ہو جائے تو ہماری گفتگو بے ربط ہو جاتی ہے، اس سے سننے والا کسی قسم کا مفہوم اخذ کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ زبان کو زندہ اور مردہ زبانوں کے حوالے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ زندہ زبانیں وہ زبانیں ہوتی ہیں جنہیں بولنے، سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے والے عوام ہوتے ہیں۔ جب زبان کو خواص تک محدود کر دیا جائے یا وہ صرف علم و ادب کی زبان بن کر رہ جائے اور عوام اس کو بولنے، پڑھنے یا سمجھنے سے محروم رہیں تو اس کا شمار زندہ زبان میں نہیں ہوتا۔ ماضی میں ایسی بہت سی زندہ زبانیں ہیں جو خواص تک محدود ہو گئیں اور پھر اس کے بعد عوام سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا اور وہ مردہ زبانیں شمار ہونے لگیں، کیونکہ عوام ان کو بول اور سمجھ نہیں سکتے تھے، اور جو زبان صرف کتابوں تک اور لکھنے پڑھنے تک محدود ہو جائے اور بول چال میں شامل نہ ہو اسے ہم مردہ زبان کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب ایک زبان ایک مرتبہ مردہ زبان کہلائی جاتی ہے تو وہ مستقبل میں دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوتی ہے اور ابلاغ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، اسی لیے مردہ زبان شمار ہوتی ہے۔ تو جب ایک زبان ماضی میں مردہ قرار دے دی گئی تو وہ مستقبل کے نئے رجحانات کے مطابق ابلاغ کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد اور خواتین کے لب و لہجے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دراصل مختلف مردوں کی آوازوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور مختلف خواتین کی آوازیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے وتران الصوت یعنی ووکل کورڈز اور سر یعنی پچ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مختلف بنائی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مردوں کی آواز بھاری اور بلند ہوتی ہے، جبکہ خواتین کی آواز نسبتاً باریک اور کم بلند ہوتی ہے۔ لیکن ایسا ضروری بھی نہیں ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بہت سے قبائل میں خواتین کی زبان کو معیاری سمجھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مردوں کی نسبت خارجی ماحول سے کم رابطہ رکھتی تھیں اور ان کی زبان کے اوپر خارجی عناصر کے اثرات بہت کم تھے۔ ایک فرد ایک زبان کو مختلف اوقات میں مختلف انداز میں گفتگو میں لا سکتا ہے۔ فرض کیجئے ہم اردو زبان اپنے گھر میں بول رہے ہیں تو ہم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کریں گے وہ انداز گفتگو اس طریقے سے بالکل مختلف ہوگا جو ہم اپنی درسگاہ میں اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں استعمال کریں گے۔ یعنی ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ مختلف انداز میں بات کریں گے۔ ہم اگر کسی علمی اور ادبی محفل میں جائیں گے تو ہماری اردو کا انداز مختلف ہوگا، اور اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ہم اپنے ادارے میں اپنے افسر کے ساتھ جس انداز میں بات کریں گے وہ انداز بالکل ہی مختلف ہوگا۔ ہمیں خواب بھی اپنی ابتدائی زبان میں آتے ہیں۔
ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ثانوی زبانوں میں خواب دیکھیں۔ اگر میری ابتدائی زبان اردو ہے تو مجھے اردو میں ہی خواب آئیں گے۔ میری ثانوی زبان انگریزی، عربی یا فارسی ہے تو مجھے انگریزی، عربی یا فارسی میں کوئی خواب مشکل سے ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح ہماری فکر کی زبان ہماری ابتدائی زبان ہوتی ہے۔ ہم اپنی ثانوی زبانوں میں جتنے مرضی ماہر ہو جائیں، جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن ہماری ابتدائی زبان کے اندر ہی غور و فکر کرتا ہے۔ ہماری ابتدائی زبان ہی ہماری غور و فکر کی اہم زبان ہوتی ہے۔ زبان کے اوپر حاکم اور محکوم طبقے کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہی لب و لہجہ معیاری قرار پاتا ہے جو حاکم طبقے کا لب و لہجہ ہو، اور تمام سرکاری اداروں، تعلیمی اداروں، درسگاہوں میں اسی کو معیار سمجھا جاتا ہے۔ زبان کے دو بنیادی میڈیم ہوتے ہیں، سمعی میڈیم اور بصری میڈیم۔ اسی طرح جب ہم تحریر کرتے ہیں تو اس میں بصری میڈیم متحرک ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے تحریر کو پڑھتے ہیں۔ زیادہ شرح خواندگی والے علاقوں میں بصری میڈیم کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن کم شرح خواندگی والے علاقوں میں چونکہ لوگ لکھنے پڑھنے کی اتنی قابلیت نہیں رکھتے، اس لیے وہاں پر سمعی میڈیم زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ماہرین لسانیات، ماہرین زبان و ادب بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں جو عوام کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ دراصل وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ زبان میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو علمی اور ادبی زیادہ ہو جاتی ہے اور عوام کو اس کے سمجھنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم زبان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ ہم زبان کو عوام سے دور کر رہے ہیں، اور زبان کی خدمت اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم عوام میں رہتے ہوئے عوام کی ذہنی استعداد کے مطابق الفاظ کا انتخاب کریں اور ان کے ذہنی معیار پر جاتے ہوئے گفتگو کریں۔ اب ایک کم پڑھے لکھے شخص کے ساتھ، کسی کسان، کسی مزدور، کسی محنت کش کے ساتھ ہم علمی اور ادبی زبان میں گفتگو شروع کرتے ہیں، اسے تو سمجھ نہیں آئے گی، ہم ابلاغ کا فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتے۔ یہ زبان کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات تھیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبان ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ہم اپنے خوشی، غمی، افسردگی، غصے کے جذبات کا اظہار زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات دوسروں تک زبان کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور دوسروں کے خیالات ہم تک گفتگو کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔